پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتہ یہ چلا ابو ذر غفاری فی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں۔ اموال فی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خونریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو۔ خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے۔ ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں۔ میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو۔ حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے۔ جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان۔ خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو۔ تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو۔ یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں، بلکہ شام کے تجار کی زکوٰۃ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں 3 شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے، جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے۔ دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں، جو تمہاری موت کے منتظر ہیں۔ تیسرا شریک تم خود ہو۔ ہاں، تم سمجھے؟ کار خیر کرتے رہو۔ جان لو کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما۔ اور تم لوگ سنو اے فاقہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فقر و فاقے سے ڈر کر خانہ نشین ہو، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو۔ کیا فضول بکواس ہے، دیوانے۔ یا فی یا فی یا فی، کیا بکواس ہے۔ کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں، تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ خدا بے نیاز ہے، جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے۔ تو ہم خدا کے بندے نہیں؟ کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے. تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں. معاویہ، تمہیں 2 لباس اور پیٹ بھر کے کھانے سے زیادہ کیا چاہیے؟ اموال غنیمت خلیفہ اور ان کے متولیوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذاتی ثروت کی ترقی، اس بھوکی امت کی خوشحالی یا آبادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ. اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھو. اور دیکھو اس چربدار کو. یہ فرق جو تم دیکھ رہے ہو کہاں ذکر ہوا ہے شریعت محمدی میں؟ ثابت کرو جس نے بھی حرام جمع کیا ہے اس کے حلق سے نکلواؤں گا. بات انصاف کی ہے، اسراف کی بات ہے. تم نے دین محمد کے جوہر کو نہیں جانا. خدا کو صرف حرام و حلال کی حد تک جانتے ہو. میں کس طرح ثابت کروں جب اس مجرم نے تمہاری اقتدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اور تمہارے غاصبین کی نشاندہی کر دی ہے. تم لوگ ڈرنا نہیں اور جان لو کہ مرد کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے نہ اس کے لباس میں. اور تلوار کی دھار تلوار میں ہوتی ہے اس کے نیام میں نہیں. لو اب یہ تلوار ہے اور تم ہو. خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو. نہیں امیر، میں نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کسی کا خون نہیں کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. جھوٹ بولتا ہے، مجرم تو خود ہے. نعمان جی امیر، اڑا دو اس کی گردن. اطاعت کرتا ہوں امیر.
तलवार का सहारा लोगे, जवाब यही मिलेगा। अपनी अक्ल पे भरोसा रखो। जाओ मस्जिद में जमे रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम ले जाओ, उसका इलाज करवाओ और उसकी दियत अदा करो। अगर वो मर गया तो तुमसे खिसास लूंगा। और तुम इताअत अमीर। इस सोने की थैली को फुकरा में तकसीम कर दो। अच्छी बात है। नोमान, जी अमीर। अबू जर को लकड़ी की पालान के ऊंट पर बिठाकर शरीर सिपाहियों के साथ मदीना रवाना करो। उसके घर वाले शाम ही में रहेंगे। मारवान, तुम हो मरियम? अरे क्यों गए मरवान? ना ना, आखिर मैं क्यों डरूं? क्या कोई काम है? दस्तरख्वान लगा दिया है। खलीफा अपने लायक दामाद के इंतजार में खाना नहीं खा रहे हैं। लायक दामाद मैं कहाँ हूँ? सिनो साल के एतबार से नहीं, लेकिन अक्ल फिक्र के एतबार से तो हो। तो तुम भी अपनी बहनों पे नजर रखो, कहीं हसद न करने लगे। मरवान मरवान, ये तो वही अंगूठी है जो मेरे बाबा खलीफा वक्त के हाथ में होती है। कहाँ चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहाँ तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर? क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? वही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है। मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है। रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या ये कम नहीं? तुम नाराज क्यों होते हो मरवान? डरता हूं असहाब मोहम्मद से आपकी दुश्मनी हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। उनके असहाब की तलवारों से हमने बड़े बड़े जख्म खाए। तुम किस चीज से डरते हो मरवान? वलीद का अंजाम नहीं देखा? वलीद आमक था, उसका खुल्लम खुल्ला